Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected viewers. Today we are going to discuss about modern atheism. The term new atheism or modern atheism was first used by the journalist Gary Wolf in 2006 to describe the positions promoted by some atheists of the 21st century. This modern day atheism is advanced by a group of thinkers and writers who advocate the view that superstition, religion, and irrationalism should not simply be tolerated but should be countered, criticized, and exposed by rational argument wherever their influence arises in government, education and politics. محترم ناظرین، جدید الہاد کا فتنہ پیو ریسرچ سینٹر کے سروے کے مطابق بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے تمام مذاہب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ الہاد، جس کا مطلب خدا کے وجود کا سرے سے انکار ہے، اس کا سب سے بڑا نشانہ اللہ رب العزت کا آخری دین اسلام ہے۔ وہ دین اسلام قرآن اور نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مسلسل حملے کرتے رہتے ہیں۔ ان الہادی شیطانی نظریات کے حامل لوگوں کی دیدہ دلیری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آسٹریلیا میں ایتھیسٹ فاؤنڈیشن آف آسٹریلیا اور ایتھیسٹ الائنس انٹرنیشنل کے تعاون سے آسٹریلیا میں 2 بار یعنی 2010 اور 2012 میں 2 بار گلوبل ایتھیسٹ کنونشن منعقد کر چکی ہے۔ محترم ناظرین، چونکہ اس جدید الہادی شیطانی فتنے کے پیچھے بڑے اعلیٰ دماغ اور سائنسدان موجود ہیں، الہاد کو فروغ دینے کے لیے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، یونیورسٹیز میں لیکچر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان اور مصنفین اس شیطانی فتنے کو فروغ دینے میں ملوث ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا کے وہ افراد جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو مذہبی سوچ کے حامل ہیں، وہ سب مل کر اس الہادی فتنے کا مقابلہ کریں۔ الحمدللہ اسلام اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسلم اسکالرز نے الہاد.com کے نام سے ایک ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے اور الہاد.com کے نام سے ایک ایپ انٹروڈیوس کروائی ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا ٹی وی چینل اسلام ٹی وی حیدر شیر کے نام سے سبسکرائب کر لیں۔ اس ایپ میں شیطانی الہادی نظریات کے حامل لوگوں کے نظریات کا مدلل انداز میں محاکمہ کیا گیا ہے۔ اسلام کے بارے میں اچھا خاصا مواد اس ایپ پر اور اس ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ وہ تمام شبہات جو یہ شیطانی الہادی نظریات کے حامل افراد مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے ذہنوں میں پیدا کر سکتے ہیں، انتہائی خوبصورت انداز میں اس ایپ میں مضامین کے ذریعے، کتب کے ذریعے ان تمام اعتراضات کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔
حدیث پر جو مستشرقین اور الحادی لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کے بارے میں مختلف شبہات پیدا کرتے ہیں ان کا بھی سائنسی لحاظ سے، علمی لحاظ سے محاکمہ کیا گیا ہے۔ ملحدین کا بنیادی مقصد ہی ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے۔ وہ خدا، عقائد اور ادیان کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ سائنسی اپروچ کے ذریعے وہ ثابت کرتے ہیں کہ خالق کا تصور غلط ہے، عقائد غلط ہیں، ادیان غلط ہیں، خدا کو کس نے بنایا، خدا سے پہلے کیا تھا، اللہ ہے، خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اس طرح کے شکوک و شبہات ذہنوں میں پیدا کرنا ہی ان کا بنیادی مقصد ہے۔ اس ایپ میں ایسا مواد آپ کو ملے گا کہ جو اس طرح کے شکوک و شبہات کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس جدید الحادی فتنے کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایپ اور اس میں موجود تمام مواد بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام دوست اپنے اپنے موبائلز میں یہ والی ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور اس ویب سائٹ کا بھی الہاد.com کا بھی وزٹ کریں۔ یہاں پر آپ کو ایسا مواد ملے گا جو ہر طرح کے شکوک و شبہات کے خاتمے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں پر دلائل کے اعتبار سے ان تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو جدید الحادی شیطانی نظریات کے حامل لوگ دین پر اور خاص طور پر دین اسلام پر کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس ایپ کے ڈیولپرز نے مختلف مغالطوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جدید مسلم اسکالرز کا مواد جمع کیا ہے۔ خدا کے بارے میں، کائنات کی تخلیق کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، عقیدہ آخرت پر ملحدین کے اعتراضات کا جواب، خدا کی اور دین کی ضرورت کیا ہے، جنات کیا ہیں، لادینیت کیا ہے، اللہ رب العزت تک رسائی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، ان تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ جو اس صدی کا بہت بڑا سائنسدان تھا، اس کے جدید اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے وہ سائنسی لحاظ سے بہت بڑے مقام تک پہنچ گیا، لیکن خدا کا انکار کر کے وہ اپنے اس مقام سے گر گیا۔